دوستو، ارطغرل غازی ڈرامہ تو آپ سبھی نے دیکھا ہوگا اور ارطغرل غازی کا نام بھی سنا ہوگا۔ ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان غازی نے ایک زبردست حکومت قائم کی جس کو خلافت عثمانیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ عثمان غازی کی سلطنت کے چوتھے بادشاہ سلطان بایزید اول، انہوں نے 1389 عیسوی سے لے کر 1402 عیسوی تک حکومت کری۔ عثمانی سلطنت کے چوتھے بادشاہ تھے۔ ان کے عہد میں قسطنطنیہ کا پہلا ترکی محاصرہ 1391 سے 1398 عمل میں آیا۔ بایزید یلدرم بجلی کے لقب سے مشہور ہوا۔ اسی بادشاہ کا ایک واقعہ آپ حضرات کے سامنے آج سنانے جا رہا ہوں۔ یہ واقعہ ایسا ہے جسے سن کر آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ مسلمانوں کے اندر کتنا عدل، کتنا انصاف ہوتا تھا۔ قاضی اور جج بھی حکومت کے خلاف کام کرنے پر آتا تو کوئی چیز روک نہیں سکتی تھی، وہ حق کا ساتھ دینے والے تھے۔ تو آئیے آج اسی واقعے کو سناتے ہیں۔ قسطنطنیہ مسلمانوں کی سلطنت عثمانیہ کا دارالحکومت، آج کا استنبول، جہاں عدالت لگی ہوئی ہے۔ قاضی شمس الدین محمد حمزہ عدالت کی کرسی پر بیٹھے ہیں۔ مقدمہ پیش ہوا۔ قاضی نے گواہوں کی فہرست دیکھی، اس کے اندر حاکم وقت سلطان بایزید کا نام بھی شامل ہے۔ سامنے دیکھا تو وہ گواہوں کے کٹہرے میں کھڑا ہوا ہے۔ اچانک قاضی نے فیصلہ سنا دیا کہ سلطان بایزید جو وقت کا بادشاہ ہے، حکومت عثمانیہ کا چوتھا بادشاہ ہے، اتنا بڑا بادشاہ، قاضی نے کہہ دیا کہ سلطان بایزید کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی کیونکہ گواہ قابل اعتبار نہیں ہے۔ عدالت میں سناٹا چھا گیا۔ حاکم وقت کی گواہی ناقابل قبول۔ لوگ حیران اور پریشان ہو گئے کہ وقت کا بادشاہ، اس کی گواہی کیوں قبول نہیں؟ سلطان بایزید نے آگے بڑھ کر قاضی کو مخاطب کیا اور پوچھا، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ مجھے گواہی کے قابل کیوں نہیں سمجھا گیا؟ قاضی نے حاکم کی حیثیت اور ہیبت کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا، گواہ باجماعت نماز نہیں پڑھتا ہے، اس لیے اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ قاضی نے حاکم وقت کی گواہی کو مسترد کر کے اسلام کے عدالتی نظام کو جلا بخشی اور ثابت کر دیا کہ کرسی عدالت پر بیٹھ کر چھوٹے اور بڑے میں تمیز نہیں کی جاتی۔ بادشاہ وقت نے فیصلہ سنا اور اس کے سامنے گردن جھکا دی، اپنی کمزوری کا اعتراف کیا، حکم دیا کہ فی الفور میرے محل کے سامنے ایک خوبصورت سی مسجد بنائی جائے۔ اس مسجد کی اگلی صف میں اپنے لیے جگہ مخصوص کی اور اس کے بعد نماز باجماعت سے غفلت کا کبھی مرتکب نہیں ہوا، 5 وقتہ نمازی بن گیا۔ تو دوستو، یہ تھا مسلم بادشاہوں کا عمل کہ وہ قاضی کے سامنے ایسے کھڑے ہو جاتے تھے جیسے کوئی غلام کھڑا ہو، جیسے کوئی مجرم کھڑا ہو، اور قاضی بھی اپنے فیصلے پر اتنے سخت اور پکے ہوا کرتے تھے کہ ان کے سامنے کوئی بادشاہ وقت ہو یا کوئی بھی ہو، وہ اپنے اندر جھجک اور ڈر محسوس نہیں کرتے تھے۔ وہ وہی فیصلے سناتے تھے جو حق ہے اور سچ ہے۔ یہ اسلام کی حقانیت کی ایک دلیل ہے، اسلام کے عدل و انصاف کی ایک دلیل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے منصف اور عدل پسند حاکم عطا فرمائے۔